بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کل اسلام آباد کا واقعہ ہوا بڑا دردناک ہے۔ جب سے میں نے نیوز دیکھا اور سنا ہے دل رنجیدہ ہے۔ ظاہر ہے ہر صاحب اولاد اور ہر مسلمان ہر مومن اس کے لیے پریشان ہے۔ اللہ پاک ایسے خطرناک ناگہانی اور دل سوز واقعہ سے ہر مومن کو، ہر گھر کو، ہر فرد کو بچائے۔ بہرحال یہ جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم صبر کر لیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے جو آج مخاطب آیا ہوں، ایک چھوٹا سا اور ایک بہت اثر انداز والی اور بہت فضیلتوں والی اور بہت بہترین ثمرہ دینے والے عمل کی طرف آپ حضرات کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے کہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اولاد اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خاص کر پھر وہ اولاد کو صحت ہو اور پھر وہ فرما بردار ہو والدین کے لیے۔ میں آگے تشریح نہیں کروں گا، اتنا مختصراً عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی تمام نیک اعمال اور برے اعمال اسی دنیا میں فوتگی کے ساتھ، انتقال کے بعد کھٹ جاتے ہیں۔ اگر نیک صالح اولاد رہے تو یہ صدقہ جاریہ بھی اس کے لیے رہے گا، یعنی اولاد اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ کی طرف صبر کرنا ہے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے تھی، جب بھی دینا چاہے دے دے اور جب لینا چاہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اکثر کلمہ گو ہیں، تو ہمارے لیے بھی کچھ احکامات ہیں۔ اب کچھ اللہ پاک کی نعمتیں ایسی ہیں جو آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اگر مسلمان وہاں صبر کر لے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ پاک اس کی بدلہ اسی دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، اگر وہ ایسے موقع پہ، ایسے تکلیف کے موقع پہ، مصائب کے موقع پہ، نعمت چھیننے کے موقع پہ اگر پڑھی جائے تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسی دنیا میں بھی اس کو بہتر سے بہترین اس کا نعمت بدل دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ جیسے کہ میں حدیث سے ہی مثال لوں گا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوہر انتقال کر گئی تو انہوں نے یہی الفاظ ادا کیے تھے، پھر فرمایا اس کا فضائل اتنا ہی کافی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر اس کے بدلے میں ملا، اس سے اور کیا فضیلت میں بیان کروں۔ محدثین فرماتے ہیں بہرحال وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ، اگر آپ کی کوئی نعمت آپ سے چھین لی جائے اور آپ کو مصیبت پریشانی لاحق ہوا اور آپ یہ پڑھ لیں گے اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور جو نعمت چھینتے وقت اگر آپ پڑھ لیں گے تو اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ آپ کو دیں گے۔ اس آیت کے ساتھ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دوسری دعا بھی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بعض حضرات فرماتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں، لیکن بہرحال اگر پورا یاد نہ ہو تو اللہم اجرنی فی مصیبت اتنا کہہ دے اور صبر کر لیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اللہ سے یہی امید ہے کہ اللہ پاک بہتر سے بہترین بدلہ آپ کو اسی دنیا میں دیں گے اور بہتر سے بہترین اجر اللہ پاک آپ کو آخرت میں دیں گے اگر اس مصائب کو قدم صبر کر لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اولاد جیسی نعمت گئی ہے تو انسان اس کی جدائی میں غم ہے۔ جن کو 4 سال سے اولاد نہیں تھا، 5 سال سے اولاد نہیں تھی، جب اللہ پاک نے دے دیا تو اللہ پاک کی طرف سے امتحان آئی ہے، خطرناک بات ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو واقعہ پرمز ہاسپٹل میں 14 بچوں کے ساتھ ہوئی ہے یا 16 بچے کوئی کہتا ہے، بہرحال ان والدین کے لیے بھی اس وقت یہی حکم ہے، اور ہم سب نے مسلمانوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر دے، اور ایسے واقعہ اور ایسے حادثہ تو امت مسلمہ کے اللہ پاک میں حفاظت میں رکھے اور کسی کے گھر میں نہ آئے ایسا مصیبت، کسی کے ساتھ نہ ہو، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اسی بات پر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، ایک مرتبہ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے اس دنیا میں تو یہ آیات کو آپ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اجر ملے گی، اور اس نعمت کے بدلہ اللہ پاک آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی بات پر بات کو ختم کرتے ہیں، والسلام۔